اگر ہماری ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جو ممبر بھی ہوگا وہ ووٹ کاسٹ اپنا نہیں کر سکے گا. شروع کروائیں جی. میاں صاحب کا انتظار تھا. چلو میاں صاحب الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم صدر کے لیے ہم شروع کرتے ہیں جی. صدر کے لیے اس میں ضروری نہیں کہ ہر بندے نے ہمیں نام دینا ہے. اس میں ایک بندہ کسی کو تجویز کر سکتا ہے اور 2 بندے اس کی تائید کریں گے. اور اگر ڈبل پرچی آ جائے گی یعنی کہ آپ نے مجھے بھی تجویز کر دیا اور قاری صاحب کو کر دیا تو دونوں ریجیکٹ ہو جائیں گے. ایک وقت میں ایک ہی بندے کو آپ تجویز کر سکتے ہیں اور ایک ہی تائید کر سکتے ہیں. تو پہلے صدر کے لیے آپ نام دیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. وہ اپنا نام لکھے گا اور نیچے اس بندے کا نام لکھے گا جسے وہ صدر چاہتا ہے. 2 بندے اس کے ساتھ نیچے اس کی تائید کریں گے کہ ہم اس کی بات کی تائید کر لیں گے یہی بندہ صدر ہونا چاہیے. جن کے پاس پرچیاں آنی چاہیے جن پرچیاں دی ہیں اس بات کا خیال کریں گے. ایک بندہ کسی کا نام تجویز کرے گا اوپر نام لکھے گا اپنا تجویز کو لکھا اپنا نام آپ صاحب کا سمجھائیے پرچیاں دے دیں. کوئی پرچی کسی کے پاس ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیں. اس وقت جناب 3 افراد کے نام میرے پاس آئے ہیں صدارت کے لیے. ان میں ایک نام ہے پیر لطیف صاحب کا, دوسرا قاری فیاض الحسن ازری صاحب کا اور تیسرا حاجی طاہر جاوید نقشبندی صاحب کا. 3 نام ہیں. تو اب 5 منٹ کا میں ٹائم دے رہا ہوں اس میں یا مشاورت کر لیں. اگر کسی نے نام واپس لینا ہے تو وہ لے لے ورنہ ہم اس میں. پیر لطیف صاحب اپنا نام واپس لے رہے ہیں جی طاہر جاوید نقشبندی صاحب کے حق میں, اور فیاض الحسن جمیل صاحب نے بھی اپنا نام واپس لے لیا تو میرا کام آسان ہو گیا. تو بلا مقابلہ محترم حاجی طاہر جاوید نقشبندی صاحب ضلع شیخوپورہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں. میں اپنی طرف سے کمیٹی کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب اسی طریقے سے سینئر نائب صدر کے لیے طریقہ کار یہی ہے, آپ ہمیں نام دیجئے. سب کو حق ہے, جمہوریت ہے, جس کا نام دینا چاہتا دے. اسی طریقے سے جیسے آپ کے سامنے جو انتخاب ہوا ہے وہ بھی ہوگا اور جو بھی ساتھی منتخب ہو جائے گا ہم اس کا اعلان کر دیں گے. سینئر نائب صدر کے لیے میرے پاس جناب دیکھنا جی نام وہی جو پہلے لکھ لیے کیا کوئی نیا بس ٹھیک. 4 نام آئے ہیں میرے پاس, بلکہ 5 آئے ہیں. ایک پرچی نامکمل ہے کیونکہ اس پر صرف تجویز کنندہ ہے, تائید کنندہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کو تو الگ کر دیں گے. یہ عبدالغفور نوری صاحب کی پرچی ہے رانا عبدالجبار صاحب کے لیے, لیکن کیونکہ اس پر اور کسی کا نہیں ہے تو تائید کنندہ ضروری اس کے لیے. پیر لطیف صاحب. تو ایک نام ہمارے پاس آیا جی پیر لطیف صاحب کا سینئر نائب صدر کے لیے. دوسرا نام میاں محمد اسماعیل صاحب کا آیا ہے ہمارے پاس. تیسرا نام فیاض الحسن قاری فیاض الحسن ادری صاحب کا آیا ہے. اور چوتھا نام ہمارے پاس رانا محمد عبداللہ صدیقی صاحب کا نام آیا ہے. تو سینئر نائب صدر کے لیے 4 امیدوار ہیں اس وقت جن کے درمیان اس حوالے سے فیصلہ ہونا ہے. تو طریقہ کار پھر میں وہی اختیار کروں گا کہ مشاورت کے لیے 5 منٹ آپ کو میں دے رہا ہوں. اگر کوئی ساتھی اپنا نام واپس لینا چاہتا ہے تو لے لے تاکہ اس کے بعد ہم آگے کارروائی کو چلا سکیں. آپ رانا صاحب کے حق میں فیاض الحسن صاحب جناب رانا صاحب کے حق میں دستار ہو گئے. میاں صاحب بھی کھڑے ہو گئے. جی میاں صاحب. ماشاء اللہ. پیر لطیف صاحب نے تو یہ کر لیا فیصلہ کہ انہوں نے ہر دفعہ کھڑا ہو رہا ہے. جی میاں صاحب نے ودرا کر لیا جی. تو الحمدللہ جی اتفاق رائے سے
तमाम दोस्तों की, राना अब्दुल्ला सदीकी साहब ज़िला शेखुपुरा के सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। राना साहब ज़रा ज़ियारत करवा दें। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरीद कैसे हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब है। वाज़ेह है कि जनरल सेक्रेटरी किसी जमात की रीढ़ की हड्डी होती है, बल्कि दूसरे अल्फाज में कि जमात की माँ होती है। अगर जनरल सेक्रेटरी खुद काम करने वाला ना हो, वक्त देने वाला ना हो, तो जमात नहीं चलती। क्योंकि जमात को लेकर जनरल सेक्रेटरी ने चलना है, प्रोग्राम जनरल सेक्रेटरी ने बनाना है, राब्ता जनरल सेक्रेटरी ने करना है। तो इसलिए अब जिसका इंतखाब आपने करना है, जिस ओहदे का, बड़ा अहम ओहदा है, तो आप उसी हवाले से सोचिएगा ताकि आपके ज़िले में जमीयत उलमा पाकिस्तान मजबूत हो। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए जैसे आपने पहले नाम पेश किए हैं, ऐसे ही आप नाम पेश करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी इत्तेफाक राय से फैसला हो जाएगा जैसे पहले होते आए हैं। तो आप नाम दीजिए। जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे पास फिर 4 नाम ही आए हैं। मौलाना मोहम्मद वारिस साहब का नाम है, कारी फ़याज़ुल हसन जमील साहब का नाम है, राना अब्दुल जब्बार साहब का नाम है, और मुशर्रफ, पूरा नाम क्या है जी? मुबश्शिर नूरी साहब का नाम है। ये 4 नाम आए हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए। तो तरीकाकार फिर वही है कि जो साथी अगर कोई नाम वापस लेना चाहता है तो उसको इजाज़त है, 5 मिनट का टाइम है, वरना इसके बाद हम बाकायदा जो है, क्या नाम जी? राना अब्दुल जब्बार साहब कारी फ़याज़ुल हसन साहब के हक में विड्रा हो रहे हैं। मुबश्शिर नूरी साहब ने भी अपना नाम वापस ले लिया जी, कारी साहब के नाम में। और मौलाना रह गए हैं मौलाना वारिस साहब। दूसरा नाम है मौलाना वारिस साहब का और फ़याज़ुल हसन जमील साहब। मौलाना भी जबरदस्ती करवा रहे हैं मियाँ साहब, या अपने आप कर रहे हैं? लगता है कि मियाँ साहब जबरदस्ती कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तमाम दोस्तों ने फिर इत्तेफाक राय से, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोगों में इत्तेफाक राय के साथ हमने मोहतरम कारी फ़याज़ुल हसन जमील अल-अज़हरी साहब को दोबारा, बल्कि मैं ये कहूँगा सहबारा ज़िले का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। तो मैं सब दोस्तों को इस हवाले से सबकी तरफ से कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िला शेखुपुरा का आज इंतखाबात कराने में कामयाब हुए हैं, बल्कि इंतखाब मुकम्मल हो गया है। तीनों ओहदेदारों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जब इंतखाब किया जाता है तो उसको आप समझते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं कि अमीर जो है उसको सीधे रास्ते पे आपने रखना है, और जब आप खुद सीधे रास्ते पे चलेंगे तो अमीर खुद ही सीधे रास्ते पर चलेगा। तो इसलिए हमें ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने इंतखाब कर लिया है, ओहदेदारों को जिम्मेदारी दे दी है, हम अब खामोशी के साथ घरों को चले जाएं। हम ये समझें कि हम जनाबे वाला हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अब हाजी साहब जाने, कारी साहब जाने और राणा साहब जाने, हम सब की छुट्टी है। तो उतने ही हम भी जिम्मेदार हैं जितने ये जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हमने अपने वोट के जरिए इनको मुंतखब किया है, हमने इनको वोट दिया है, और वोट एक अमानत है। और फिर मस्जिद में बैठकर जो वोट दिया जाए उसकी और कुछ ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और फिर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वोट दिया जाए, और फिर जमीयत उलमा पाकिस्तान जो इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है, उसका ओहदेदार चुनने के लिए वोट दिया जाए, तो फिर आप खुद समझें कि वोट देने वाले की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैं तवक्को रखता हूँ अपने उलमा इकराम से, अपने दीगर नौजवान साथियों से, को अपनी जमात के ओहदेदारों का साथ देंगे, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है, बलदियाती इंतखाबात हमारे सर पे खड़े हैं। जैसे ही कोरोना
کا معاملہ تھوڑا سا کم ہوگا اور فوراً یہ موجودہ جو ہے جن کی کوشش ہی بیگانی پر ہے پہلے دن سے کہ کوئی نہ کوئی موقع تارتے ہیں اس کے بعد اپنا مفاد نکالتے ہیں. ابھی جب ایسا وقت آ گیا تھا کہ ان کے گھر جانے کے دن آ گئے تھے تو کرونا آ گیا. ان کے بڑوں نے کرونا بھیج کر, یہ حقیقت ہے, یہ بھیجا گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس کا مقصد پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیوار سے لگانا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے مذہبی ادارے بند کیے ہیں, مساجد پر تالا لگانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کورونا کے ذریعے مذہبی جماعتوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنا راستہ خود بنانا ہے. تو آج کے بعد میری اپنی ضلعی 9 منتخب باڈی سے یہ گزارش ہے کہ وہ پلاننگ کریں اور بلدیاتی انتخابات کی ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے. یہاں مریض سے ماشاءاللہ ہمارے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, شیخو پورہ کے بیٹھے ہیں, باقی حلقوں سے. تو ابھی سے آپ وہاں پر تیاری کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جتنی پی پی حلقے میں یونین کونسل ہے آپ نے سب میں الیکشن لڑنا, جہاں آپ لڑ سکتے ہیں. اگر کہیں کونسلر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں تو کونسلر کا فیصلہ کر لیں. کہیں ناظم کا لڑ سکتے ہیں, ناظم کا فیصلہ کریں. کہیں ہم تحصیل ناظم کا لڑ سکتے ہیں تو تحصیل ناظم کا لڑیں. اگر اللہ میں ہمت دے ضلع لازم کا الیکشن لڑنے کے لیے ضلع لازم کا لڑنا چاہیے. لیکن تیاری ہمیں ابھی سے شروع کر دینی چاہیے کیونکہ یہ اچانک کسی بھی وقت اعلان ہوگا. ہم اسی انتظار میں رہیں گے اور وہ لوگ اندر تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو آج کے اجلاس سے ہمیں ایک نئے جذبے اور ہمت کے ساتھ میدان میں نکلنا چاہیے اور جو بھی حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے انشاءاللہ. کیونکہ رب کریم کا وعدہ ہے جس نے ہمیں جو ملک دیا ہے اور اس ملک میں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ نافذ ہونا ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے نظام مصطفیٰ کے نام پر جو ملک حاصل کیا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور رب کریم ان کا کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا. شاید ہم نہ دیکھ سکیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ. جو ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی ہے وہ ضرور وہ درخت اور پھل آور درخت بننے والا ہے انشاءاللہ. اس پر پھل ضرور لگے گا اور کامیابی انشاءاللہ. اب لوگوں نے سارے ازم دیکھ لیے ہیں, اب ایک ہی ازم رہ گیا ہے, وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازم. ہمیں اللہ کے گھر سے یقین رکھنا چاہیے انشاءاللہ. قوم کو ایک طرف اس طرف ضرور آنا ہے اور یہ دن ضرور آئے گا جب آپ کی محنتیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور پاکستان میں کملی والے نظام کا نظام انشاءاللہ نافذ ہوگا اور گنبد خضرا والا جو جھنڈا انشاءاللہ سربلند ہوگا. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کو آج کے انتخابات پر پوری شورا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اتفاق رائے سے اپنی قیادت کو منتخب کیا ہے اور قیادت سے بھی جو توقع رکھتا ہوں کہ وہ آج کے فیصلے کے بعد اب وہ پہلے سے زیادہ جذبے اور جوش کے ساتھ میدان میں نکلیں گے. اور ضلع شیخو پورہ میں جو بڑا اہم ضلع ہے کیونکہ دارالخلافہ یہاں سے 32 کلومیٹر ہے. ہم تو دور بیٹھے ہیں, آپ بالکل صوبائی دارالخلافہ کے قریب بیٹھے ہیں. اس لیے لاہور کے ساتھ شیخو پورہ کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ یہاں کا کام جب یہاں کام ہوگا تو انشاءاللہ یہ باہر بھی نظر آئے گا. تو اس لیے قاری صاحب کو خصوصاً طاہر جنید نقشبندی صاحب کو اور ہمارے جو سینئر نائب صدر ساتھی منتخب ہوئے ہیں رانا صاحب, ان کو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کریم سے دعا ہے کہ وہ آج ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں رب کریم ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے. کے لیے میری پیر لطیف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کروائیں. ان میں پیر کبیر شاہ صاحب کا وصال ہوا ہے, سید ذاکر حسین شاہ صاحب جو ہمارے ضلع کے صدر تھے ان کا وصال ہوا ہے, اور ایسے اور بھی بہت سارے علاقوں میں ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے کارکن اور ان کے گھروں میں کئی جگہ پر فوتگیاں ہوئی ہیں. تو ان سب کے لیے پیر صاحب دعا کروائیں, ملک کے لیے بھی دعا کروائیں اور جمعیت علماء پاکستان کے لیے بھی دعا کروائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جو پڑھا ہے انہیں درون رسوال عطا فرما. یا اللہ جس قبر کے اندر دفن ہے اس قبر میں روشن فرما.
حد نگاہ تک کشادہ فرما قبر میں جنت دے باغاں وچ باغ بنا جنت دی ہوا نصیب فرما شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب عطا فرما اور صراط آسان فرما جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے لواحے کی میں صبر جلیل عطا فرما جتنے بھی اس دعا میں شامل ہیں انہاں دی عزیز و اقارب جن فوت ہوئے سارے تک ثواب عطا فرما یا اللہ ان سارے نے قبراں روشن کر دے انہوں نے قبراں جنت دے باغاں چ باغ بنا بخشش و مغفرت فرما کے جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما بے روزگار ہے تو اللہ روزگار عطا فرما بے اولاد ہے تو نیک اولاد عطا فرما مقروض ہے تو قرض تو نجات عطا فرما پریشان ہے تو خوشی نصیب فرما راہی مسافر بھی خیر عطا فرما یا اللہ ساڈا اتفاق و اتحاد جو آج نظر آیا ہے ادھر والے 10 دگنا بھی یا اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما ساڈے اندر محبتیں عطا فرما تعلق عطا فرما یا اللہ جنہاں دا آج انتخاب ہوا ہے سن بڑیاں امیداں نہ ہوتے انشاءاللہ ساڈے ذہنوں تو بھی زبالہ تر انشاءاللہ وہ کام کر دے بھی نہیں کر کے دکھان دے بھی اور دعا بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد میں میاں اسماعیل صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو سابقہ صدر ہیں ڈسٹرکٹ کے وہ اپنا پچھلے احوال بھی بتائیں نئے رجیم کو مبارکباد بھی دیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر بلندی اسی لیے نمازی اسی لیے غازی. محترم 3 سال کا وقت جمہوریت میں پاکستان میں بطور صدارت دوستوں کی محبت کی قدر کرتے ہوئے جتنی میری بساط تھی ہمت تھی جماعت کے جھنڈے کو بلند کرنے کی اس میں کوتاہی بالکل نہیں کی. دوستوں کے تعاون میں محبت سے پیار سے ہم نے کام کیا تو پھر پروگرام آگے بڑھا کے تاکہ جماعت کو مزید آگے فعال ہونا چاہیے تو ہم نے حاجی صاحب ہیں رانا صاحب ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر فیاض صاحب ہیں ہم ان پر سب دوستوں نے اعتماد کیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی آگے کام چلے گا. اور یہ نظام مشترکہ جو پرچم ہمارے ہاتھوں میں ہے کابرین کی امانت ہے نظام مشترکہ جو ہمیں نعرہ ملا ہے اس کے ساتھ ہم نے خلوص کے ساتھ کام کرنا ہے. اکیلا آدمی بہادر نہیں ہوتا سب مل کے آپ سب کی ذمہ داری ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں سب نے جانا ہے سب نے پیش ہونا ہے تو کوتاہی سستی یہ سمجھے کہ مطلب ہونی نہیں چاہیے اپنی جماعت کے لیے. اور جو میرا پیغام ہے کوئی جماعت فنڈ کے بغیر نہیں چلتی یہ بات یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں گھر سے بھی نہ نکلیں جماعت کو وقت بھی نہ دیں اور 0 کی تمام سیٹیں ہم جیت لیں یہ تو خام خیالی ہے نا. گھر میں بیٹھے دعا کرنے سے حالات بدلنے ہوتے تو میرا خیال ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بڑا دعا کرنے والا کائنات میں ہے ہی نہیں تو وہ مدینہ پاک میں بیٹھ کے دعا کر دیتے لیکن وہ عملی کردار ادا کیا دین کو بچانے کے لیے. تو ہم ہیں دائی نظام مصطفیٰ کے لیے ہم گھروں میں بیٹھے رہے کچھ کرے بھی نہ وقت بھی نہ دے چندہ بھی نہ دے اور یہ کہیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. سب نے سرخرو ہونا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کریں کہ ہم نے اپنی جماعت کو مالی سپورٹ بھی کرنی ہے ہم نے وقت بھی دینا ہے. ایک چیز بس رکھ لیں گھر میں 3 مرتبہ ہر گھر میں کھانا پکتا ہے تو اس میں 1 مٹھی آٹے کی اگر آپ نکال لیں بیوی کو کہہ دیں کہ 1 مٹھی آٹے کی لہذا برتن میں ڈال لیں ہفتے کے آٹے کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ سمجھے کہ میرے اوپر جائز نہیں ہے جماعت کا حصہ ہے. تو میں دیکھتا ہوں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں انقلاب میں آئیے تو پھر کہنا ہم کریں بھی کچھ نہ دیں بھی کچھ نہ اور امیدیں بہت بڑا رکھیں. تو میں یہی آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ہر ساتھی کا ہم سب نے حاجی صاحب کو منتخب کیا ہے اور رانا صاحب کو منتخب کیا ہم نے ووٹ دیا ہم نے ووٹ کی ہے اور ڈاکٹر فیاض صاحب الحمدللہ ضلع شیخپورہ ہمارا ایک مثالی ضلع ہے جس میں عہدے کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے تو عہدے کے لیے کوئی اختلاف ہماری منزل عہدہ نہیں ہے ہماری منزل نظام مشترکہ کا نفاذ ہے تو اسی کو مد نظر رکھ کے ہم چلنا ہے. 2 دوست آپ اعتماد کریں آپ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے
تو ان کے اوپر ہم نے سب نے اعتماد کیا. رانا صاحب تشریف لائے ہیں امریکہ کے سے, یہ بھی سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں. تو مجھے امید پوری ہے کہ یہ آگے سے بھی بڑا بڑھ کر کام ہوگا. تو بہرحال آپ سب نے جماعت کے ساتھ تعاون کرنا ہے, وقت بھی دینا ہے. جب جلاس بلایا جائے شورا کا, جب وہ جو گرانڈ منتخب ہو ان کو جو ذمہ داری لگائی جائے وہ سمجھے کہ میرے اوپر پورا کرنا واجب ہے, ضروری ہے. اگر نہیں تو میں رسول اللہ کا مجرم ہوں. یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی جماعت ہے, ہم نے مر کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. میں ایک آخری بات عرض کروں گا. میں دوستوں کہتا ہوں, یقین مانیں یہ جتنے لوگ نظام مصطفیٰ زندگی پاکستان کے ساتھ منسلک لوگ ہیں نا, آپ بڑے ہی مبارکباد کے مشتق ہیں, بڑے مشتق ہیں. میں اتنے آپ عظیم لوگ ہیں کہ اگر میں آپ کے قدموں کو چوموں نا تو وہ بھی کم ہے. کیوں کہ جو رسول اللہ کے نظام کے آپ دائی ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب فیصل آباد سے پورے ضلع میں پورے صوبے میں جاتے ہیں, کس لیے؟ بچے بیوی معاملہ چھوڑ کر وقت نکال کر پورے صوبے میں کبھی رابطہ ہوتا ہے, یا سائیوال ہیں, کبھی آپ پنڈی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی, لیکن کس لیے نظام مصطفیٰ کے لیے. لیکن جب موت آئے گی نا تو بڑی عزت کی موت آئے گی. نظام مصطفیٰ کے آپ دائی لوگ ہیں, خلوص کے ساتھ کام کریں. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیں گے نا تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. تو اسی منزل میں اپنی چیز کو سمجھتے ہوئے خدا را اپنی جماعت کے ساتھ پیار کرے. آمین سبحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تیسری مرتبہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کوئی خدمت کر سکتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے اور آپ کے مقام کے تحفظ کے لیے ہمیں موقع ملا. پہلے بھی کوشش کی, آئندہ انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں گے. اور جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد کو سمجھ نہیں سکے. اگر ہم سمجھ جائیں نا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد کیا ہیں اور ہم اپنی عوام کو بتا سکیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ عوام ہمارا ساتھ نہ دے. لوگوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے. لوگوں کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ آ گیا, اگر یہ مولوی اقتدار میں آ گئے تو پھر ہر نوجوان کو داڑھی رکھنا پڑے گی, ہر وقت مسجد میں بیٹھنا پڑے گا, اور عورتوں کو ٹوپی برقعے پہن کر گھروں کے اندر بند کر دیا جائے گا. یہ نظام مصطفیٰ کا تصور باقی لوگوں نے عوام کے سامنے پیش کیا ہے, جبکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر میں ایک جملے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملے اور آپ کو بغیر کھجل ہوئے انصاف بر وقت ملے. یہ نظام مصطفیٰ ہے. اسی سے زندگی آسان ہوگی, اسی سے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا, اور اسی سے ہماری زندگی جو ہے وہ آسانیوں میں بدل جائے گی. کوشش ہمیں یہ کرنی ہے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر دیں. مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہوگا تو ہمارا تحفظ ہوگا. اگر مقام مصطفیٰ کا تحفظ نہیں ہے تو پھر ہم بھی کسی کھاتے میں نہیں ہیں. جب اس کا تحفظ ہوگا تو پھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ جو ہے وہ آسان ہوگا. میری آپ سب سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے ایسے ہمارے دست و بازو بھی بنے, اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش جو ہے اس پر لگا دیں گے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا جائے لوگوں میں, عوام الناس میں, اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے فوائد جو ہیں وہ بتائے جائیں. بہت شکریہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں دوستو احباب کا کہ تحسین ولید کے دے اندر جمعیت علماء پاکستان الحمدللہ اپنی اچھے طریقے نال اس وقت موجود ہے اور زندہ ہے الحمدللہ، اور ساری کوشش محنت دوستاں ساتھیوں کی سی، اور میں اپنے صدر حاجی طاہر جاوید نقشبندی صاحب اور اپنے ساتھی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فیاض حسن الازہری صاحب اور دوسرے دوست احباب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس ناچیز میں اس قابل سمجھا اور صوبے کے اندر سینئر نائب صدر دے عہدے واسطے انہوں نے میرا ساتھ دیتا، اور دعا کرو میرے واسطے کہ اللہ رب العزت میں استقامت عطا فرمائے اور تمہوں ساتھیوں سارے نال مل کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی ساری منزل ہے اس منزل کی طرف اسی زمہ دمہ رہیے، اور اللہ رب العزت حبیب کریم کا صدقہ اس نظام مصطفیٰ کے صدقے ساڈے تے اپنا کرم بھی فرمائے گا اور رحمت بھی ہوئے گی۔ اس واسطے تمامی دوست احباب مل جل کے محبت نال اس سفر دے وچ گامزن رہیے، اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب دوستوں کو مشکور ہوں، آپ نے ایک دفعہ پھر میرے سر پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں صدر بننا، سیکرٹری بننا، نائب صدر بننا یا اپنے عہدہ لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا جائے، اور اس کے لیے جمعیت علماء پاکستان کا ایک ادنا سے ادنا خادم کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کسی صدر کی یا جنرل سیکرٹری کی ہے۔ یہ ٹیم ورک ہے، اس کے لیے ہم مل کے چلنا ہے۔ سب سے زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ ہماری رکنیت سازی بڑھنی چاہیے۔ جتنی رکنیت سازی ہوگی، جتنے عوام ہمارے ممبران بنیں گے، اور پھر اس میں اجلاسوں میں آنا ہر ممبر کے لیے ضروری ہے۔ اجلاس میں آئیں گے، حالات کا پتہ چلے گا، ساتھ چلیں گے، کام کریں گے، فنڈ یہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی دلچسپی بڑھے گی تو فنڈ بھی ہوگا، اور طریقہ کار تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا۔ پہلے تو ہم نے یہ طریقہ رکھا ہوا تھا کہ جب کوئی فنکشن ہوا، کوئی ضرورت پڑی، اس وقت دوستوں کو تکلیف دے لی، پیسے اکٹھے کیے اور کام کر لیا، لیکن اب ہمیں کچھ ماہانہ چندہ دینا پڑے گا۔ وہ اپنے پی پی حلقوں میں سب اپنے حلقوں میں فنڈ اکٹھا کریں گے، اور اس کا 50% وہ خرچ کریں گے اور 50% ضلع کو دیں گے۔ اسی طریقے سے اس ضلع کا نظام چلے گا۔ اور یہ دیکھیں اگر ہم نظام مصطفیٰ کے ورکر بن گئے، عہدیدار بن گئے، اور ہم اجلاسوں میں نہ آئے اور کام نہ کیا تو ہم نظام مصطفیٰ کے غدار ہیں۔ یہ جو اگر نظام مصطفیٰ کے غدار ہوں گے تو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ہم فراڈ کرتے تھے کہ ہم جمعیت علماء کے ممبر بھی ہیں، اس کا کام کرنا ہے، لیکن کرتے نہیں تھے۔ ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا ہے۔ شکریہ۔ جمعیت علماء پاکستان امام نورانی کے منشور اور قرآن کے مطابق پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی بھرپور جدوجہد کروں گا۔ کسی صورت میں بھی جمعیت کے منشور اور دستور کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ کسی مسئلہ پر اختلاف رائے جماعتی سطح پر پیش کروں گا، اور کثرت رائے سے پیش کیے گئے فیصلوں کی مجلس عاملہ کے اندر اور باہر پابندی کروں گا۔
रुकन की हैसियत से उठाए गए हलफनामे का भी पाबंद रहूंगा और सख्त तरीन हालात में और आजमाइश में भी ओहदा पर बरकरार रहूंगा। जमीयत के मंशूर को अमली जामा पहनाने के लिए किसी भी ذاتی اور مالی قربانی سے جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس حلف پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مبارک ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہی نبی کرم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے بیٹھے میرے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے جو باتیں یہاں کی، جو عہد کیے، عہد و پیمان کیے، ہمیں ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا نصیب فرما، سرکار کی ناموس پر مرنا نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ باری تعالیٰ جمعیت علماء پاکستان کے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ہر مشکل سے مشکل ترین حالات میں اپنے مقصد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مشن پر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر حال میں جمعیت کا رکن اور ساتھی بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیر لطیف صاحب کو باری تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ہم سب کو جمعیت کا ساتھ آخری دم تک نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔